مجھے تو بتانے کی میرے خیال ہے، السلام علیکم پہلے تو آپ سب کو، مجھے تو پہلے میرے خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کتنی مس ہینڈلنگ کی گئی. میں وہاں پر پہلے میرے ساتھ سب سے پہلے یہ بات شاید کسی کو نہیں پتا، کچھ میڈیا والوں کو شاید بات پتا ہو کہ جب میں وہاں سے ریلی کو ہم ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جب اینڈ ہوئی ہے ہم وہاں سے جا رہے تھے تو مجھے پہلے ایک پولیس والی نے پیچھے سے پکڑا، زور سے مجھے ٹائٹ پکڑ لیا آرم کی سائڈ سے، لیفٹ آرم سے. پھر جب میں نے اسے پش کیا، میں نے اسے چھڑوا کے میں جیسے ہی نکلی ہوں تو سارے میڈیا والوں نے مجھے سراؤنڈنگس میں لے لیا اور میں سینٹر میں تھی، سارا میڈیا تھا. مجھے اچھا میڈیا سے تھوڑا سا مجھے یہ ہوگا کہ میڈیا والوں نے بھی اس وقت ظاہر اوبویسلی آپ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. آپ لوگوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، میں نے آپ سب کو بتایا کہ میرے ساتھ مجھے پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ مجھے پکڑ نہیں سکتے یہ لوگ. انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کیوں کی؟ وائی دے ڈو دیٹ؟ تو پھر اس کے بعد آپ لوگ، میں اوبویسلی اس سے میں اتنی اس سے اگریسو ہوئی تھی کہ میرے اگریسو ہونا بنتا تھا. ہم وہاں پہ ہم چیف جسٹس صاحب کے لیے کھڑے ہوئے تھے، ہم آئین کے لیے کھڑے ہوئے تھے، وہاں پہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو میرا تو بنتا تھا کہ میں وہاں کے میں اس وقت اگریسو ہوتی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ ہم نے وہاں ہم اسلحہ بارود لے کے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے نا، نہ ہمارے پاس کوئی ڈنڈے تھے. تو میں نے صرف جسٹ یہی کہا کہ میں نے تو پولیس والے کی آواز مجھے ادھر سے آئی کہ اس کو پکڑو، اس کو پکڑو. آئی ڈونٹ نو وہ کون تھا، لیکن میں اب کچھ نہیں کہہ سکتی اس کے بارے میں. لیکن انہوں نے مجھے دونوں سائڈ سے پکڑا، دونوں آرمز کی سائڈ سے، اور جان کے مجھے نیچے گرایا ان لوگوں نے اور مجھے ڈریگ کرتے ہوئے لے کے گئے. اتنے برے طریقے سے ڈریگ کیا اور میرے کپڑے بھی سائڈ پہ ہو گئے. میں نے ان سے کہا مجھے اپنے کپڑے صحیح کرنے دیں تو وہ بھی نہیں کرنے دیے. میں نے کہا میرے سائڈ پہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہونے دو، ڈیم کیئر. انہوں نے میری کیئر ہی نہیں کی. انہوں نے میں جب وین میں مجھے زور سے جا کے پش کیا ہے اور مجھے نہیں پتا میری گلاسز کہاں ہیں، میری کیا چیز کہاں ہے، اور میرے موبائل سے میرا موبائل بھی میرے ہاتھ سے چھین لیا بڑی زور سے. میرے نیلز مارے، میرے سب جگہ میرے اتنا پین ہے، میرے مسلز ایشوز ہو گئے ہیں بہت زیادہ. تو میرے ساتھ جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی، نہ بھولنا چاہیے. تو میں تو یہ ہیومن رائٹس میں ضرور کہوں گی کہ اس کا ایکشن لینا چاہیے ان لوگوں کو. آئی ڈونٹ نو وہ ایکشن کب لیں گے ان چیزوں کا. ہاں جی، ایز میم شیری نے جس طرح بتایا کہ میں ریلی کا پارٹ نہیں تھی، ہم ایز اے سپورٹ کرنے کے لیے نکلی تھی میں وہاں پہ، اور ان کی ریلی پیسفل ریلی تھی، نہ روڈز بلاک تھی نہ کچھ. ان کی جب ریلی نکل گئی میں اپنی کار کی طرف واک کر کے جا رہی تھی اور وہ کار میری کم از کم 1 کلومیٹر دور کھڑی ہوئی تھی اور سڈنلی مجھے شور کی آواز آئی. میں رکی تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے، ان کو لے کے جا رہے ہیں اور وین چلی گئی. تو میں فیس بک پہ بلکہ لائیو تھی تو میں سب کو یہ بتائی تھی کہ اتنا خواتین کو اریسٹ کر لیا. تو پیچھے سے مجھے کسی نے کندھے پہ ہاتھ لگا کے کہا کہ اب تمہاری باری ہے. میں نے کہا جی میری باری کیوں ہے، مطلب میں تو واپس جا رہی ہوں. انہوں نے کہا نہیں ایک وین آ رہی ہے اب تم بھی ساتھ چلو گی. اور وہ 8 ہمیں 10-12 تھیں جنہوں نے گھیرا ڈال دیا تھا. اور پھر میں نے پھر ریزسٹ نہیں کیا کیونکہ ان کے ساتھ جس طرح سلوک ہوا تھا میں نہیں چاہ رہی تھی کہ اس طرح روڈز پہ میرے ساتھ اتنا مس ہینڈل کریں کہ ان کے ارادے یہی تھے کہ کوئی ایشو بنے. تو میں بڑا سائلنٹلی انہوں نے وین میں بٹھایا اور میں چلی گئی تھی تھانے. لیکن تھانے جا کے افسوس اس لیے ہوا کہ وہاں پہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کیوں لے کے آئے ہیں، ہمارا گناہ کیا ہے، ہمارا مطلب جنہوں نے گرفتار کیا تھا ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمیں کیوں وہاں پہ گرفتار کیا گیا تھا. اور 7-8 گھنٹے انہوں نے ہمیں اچھا خاصا خوار کیا ہے. میری فیملی کو، میرے بچے، ہم مطلب جس ٹراما سے گزرے ہیں کہ تھانے میں مطلب ایک فیملی، ایک ہاؤس وائف کو آپ اس طرح اریسٹ وداؤٹ اینی ریزن انہوں نے ہمیں ڈیٹین کیا. اور پھر رات کو آئی تھنک 3 بجے کے قریب انہوں نے ہمیں ریلیز کیا. لیکن وہ بڑا ٹرامیٹک ہمارے لیے تھا. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا ایز اے پاکستانی پاکستان میں ہمارے ساتھ خواتین کے ساتھ یہ سلوک بھی ہو سکتا ہے. تو دس از سم تھنگ نیو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آئین نہیں، کوئی لا نہیں، کوئی رول نہیں. جنگل، اس جنگل. یہ ویسے ایک بڑی مزیدار بات ہے، یا تو آپ نے جوائن میڈیا نیا کیا ہے یا پھر آپ نے 1 سال سے کور نہیں کیا. 1 مہینہ پہلے پورے پاکستان میں ریلیز ہوئی ہیں مہنگائی کے خلاف.
ہر ڈسٹرکٹ میں ہر تحصیل کے اندر عمران خان اپنی ہر تقریر میں مہنگائی کی بات کرتے ہیں. ہر شوکت ترین وہ مہنگائی پہ بات کرتے ہیں تو ان پہ پرچہ کرا دیا, ان کو ملک سے باہر جانا پڑا. مزمل اسلم روز مہنگائی پہ بات کرتے ہیں. حماد اظہر ہر ہفتے مہنگائی کے اوپر پریس کانفرنس کرتے ہیں. اسد عمر ہر ہفتے مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں. اور مہنگائی ہر ایک ہمارا صرف کیا کے طریقے سے ہم تو کہتے تھے ان لانے والوں کو کہ آپ سے ملک نہیں سنبھالا جائے گا. پوری دنیا میں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جس میں جرمنی ہے, جس میں انگلینڈ ہے, 30% کی اکانومیز کانٹریکٹ ہوئی تھی, اور عمران خان کی حکومت نے اس دور کے اندر 6 اور 6.5 کے اوپر اپنی جی ڈی پی لے کے گیا تھا. ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے یہ آپ کو ان لانے والوں سے سوال کرنا چاہیے. جی دیکھیں, آپ اگر الیکشن کال ہو جاتا ہے جو ہوا ہے, اور الیکشن کمیشن جس کا کانسٹیٹیوشنل کام ہی صرف الیکشن کرانا ہے, انہوں نے عید کا چاند تو دیکھنا نہیں ہے, پروہت علاقہ کمیٹی تو ہے نہیں ہے, ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان میں چاہے وہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو, چاہے پروونشل الیکشن ہو یا جنرل الیکشن, وہ انہوں نے کرانے ہیں. اگر وہ اسے ہولڈ کرتے ہیں, آپ کو اس سے پہلے بھی پتا ہے کہ ہائی کورٹ نے اسلام آباد کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے کا کہا تھا, وہ اس سے بھی بھاگ گئے تھے. اگر وہ اس سے پیچھے ہوتے ہیں, اگر وہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا ہے وہ اس سے پیچھے ہوتے ہیں, پی ڈی ایم گورنمنٹ اسے اوبے نہیں کرتی ہے, تو انشاءاللہ تعالی 14 تاریخ کو ہم دوبارہ نکلیں. دیکھیں, آپ ہیومن کیپٹل تو اس وقت ہی بڑھا سکتے ہیں نا جب آپ کی انسانی حقوق یہاں ہو. جب انسانی حقوق کی دھجیاں آپ نے اڑا دی ہیں تو پھر آپ ہیومن کیپٹل کی کیا بات کر رہے ہیں. اکانومی جو آپ کی ہے اور ہیومن کیپٹل ہے وہ لنکڈ ہے سیاسی سٹیبلٹی سے, ہیومن رائٹس کے آبزرونس سے. آپ نے, میں بار بار کہتی ہوں, 7 انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کنونشن سائن کی ہیں, آپ سب کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. یہ جو بچوں کو پکڑا ہے, ہم نے دستخط کیا ہوا انٹرنیشنل کنونشن آن رائٹس آف دا چائلڈ پہ, آپ نہیں بچوں کو اس طرح اٹھا کے ان پہ تشدد کر سکتے. لیکن ادھر قانون تو ہے ہی نہیں. جب آئین کو آپ نے دھجیاں اڑا دی ہیں تو باقی رول آف لا اور قانون کدھر سے رہیں گے. اور ایک بات میں واضح کر دوں, کیونکہ چیری بلاسم نے کل بڑی ٹویٹس ماری ہیں کہ جی اداروں کے خلاف خان صاحب بول رہے ہیں اور پی ٹی آئی بول رہی ہے. دیکھیں, اداروں کے خلاف ہم نہیں بول رہے تھے. نواز شریف, فضل الرحمان زرداری, وہ ویڈیوز ساری ہیں, پھر سے ہم نے پوسٹ کی ہیں. لیکن اگر آپ ایک شخص جو غلط کام کرتا ہے کسی ادارے میں, اس کو آپ اگر نیم کرتے ہیں یا اس پہ تنقید کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادارے پہ تنقید ہے, بلکہ ادارے کو اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. کالی بھیڑوں کو نکالنا چاہیے اداروں سے تاکہ ادارے نہ خراب ہوں, اداروں پہ نہ وہ تہمت لگے جو 1 یا 2 شخص لگانا چاہ رہے ہیں. اس واسطے اداروں کی تنقید بالکل نہیں کر رہے خان صاحب. ہاں, شخصیتوں پہ کر رہے ہیں جنہوں نے تشدد کیا ہے, جنہوں نے قتلانہ حملہ کے پلاٹس بنائے. ایک ہوا وزیر آباد میں, ایک یہ جوڈیشل کمپلیکس میں بنا تھا. وہ حق بنتا ہے عمران خان کا کہ ان کا نام لیں جن لوگوں نے وہ سمجھتے ہیں ان کے خلاف قتلانہ سکیمز بنائی ہیں اور کوشش بھی کی ہے. اور اگر آپ دیکھیں نواز شریف وغیرہ ان کو بھول گئے. آصف زرداری نے ادارے کی کو ٹیگ کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہندوستان بھیجو کوسچننگ کے لیے. یہ ہوتا ہے ادارے پہ تنقید کرنا, اداروں پہ تہمت لگانا. یہ جب زرداری نے امریکہ کو کہا میری مدد کرو میری فوج کے خلاف, یہ ہوتا ہے اداروں پہ تنقید کرنا. تو ذرا چیری بلاسم کا کام کم کرو, ہوش میں آؤ, دیکھو کس نے اداروں پہ تنقید کی ہے اور کون چاہتا ہے کہ ادارے صاف اور شفاف ہوں. اس واسطے جن لوگوں نے غلط کام کیے ان کی انویسٹیگیشن ہو اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. ہر شخص کی اکاؤنٹیبلٹی جو غلط کام کرتا ہے ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی ادارے میں بھی ہو.